فرمایا مشورہ کرنا اور ہوتا ہے، فرمانا اور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب رب کائنات نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ بھیجنا چاہ رہا ہوں، زمین میں بنانا چاہ رہا ہوں، اس کو زمین پر بھیجنا چاہ رہا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا مولا کائنات ایسا بندہ، ایسا خلیفہ، ایسے شخص، ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضرت آدم کا وجود نہیں، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت نہیں، رب کائنات نے فرمایا میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ زمین میں بنانا چاہ رہا ہوں، بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا کائنات یہ تو جھگڑا کرے گا زمین پہ جا کے، فساد کرے گا، برائی پھیلائے گا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم کوئی گناہ نہیں کرتے مولا کائنات، تو ایسے شخص کو، ایسی مخلوق کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہ رہا ہے جس نے زمین پہ جا کے فساد کرنا ہے۔ ابھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا نہیں فرمایا، شکل و صورت نہیں، فرشتوں کے سامنے انسانی شکل و صورت نہیں، بندہ نہیں پیدا ہوا، بنایا نہیں میرے اللہ نے، لیکن فرشتوں نے اس سے پہلے یہ کہہ دیا، اپنے رب سے عرض کر دیا کہ اس نے فتنہ فساد کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ انسان جو دنیا میں جائے گا، ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف رب کائنات نے اتنا ارشاد فرمایا میں نے اپنا نائب بنا کے بھیجنا ہے۔ تو فرشتوں کو کس نے بتلا دیا؟ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ فتنہ فساد کریں گے؟ جو ہمارے کام تھے، جو انسانوں کے کام تھے، وہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گئے ہیں؟ تو مستقبل کی خبر ہے نا، غیب کی خبر ہے۔ فرشتوں نے بہت زمانہ پہلے، ابھی حضرت آدم پیدا ہوئے، اس کے بعد جنت گئے، جنت کے بعد زمین پہ آئے، پھر حضرت آدم کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، پھر ان میں جھگڑا پیدا ہوا جو پہلا جھگڑا تھا، فتنہ فساد وہاں سے شروع ہوا، لیکن فرشتوں نے کئی 100 سال پہلے اپنے رب سے یہ عرض کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رب چاہے، جس کو چاہے، فرشتوں کو چاہے تو ان کو مستقبل کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی اپنے بندوں کو چاہے، نبیوں کو بھی چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کی خبریں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے معاملات کی خبریں بتا دی ہیں تو یہ از خود سے نہیں ہے، بلکہ رب نے حضور کو بتلایا، حضور نے آگے فرما دیا کہ قیامت تک یہ ہونا ہے، مرنا ہے لوگوں نے، دجال نے آنا ہے، اور قیامت برپا ہونی ہے، جمعے والے دن برپا ہونی ہے، پھر قیامت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ سب اللہ کے نبی نے بتلا دیا۔ اور 1400 سال پہلے ہمارے ہاں 1400 سال گزر چکے ہیں، بلکہ 1500 سال گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد کا بھی زمانہ ہے۔ تو انسان کو اپنی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے۔ رب کائنات نے فرما دیا کہ میں اس انسان کو، فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسانیت میں سے اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ میں عرض کروں کہ ہم گناہگار صحیح، سیاکار صحیح، بدکار صحیح، ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہیں، ہماری نماز پوری نہ ہو، ہم روزہ نہ رکھ سکیں، جھوٹ فراڈ کرتے رہیں، لیکن اپنے باپ کے نام کے ساتھ انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس رب نے ہمارے جد امجد کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا ہے، میرا نائب اور خلیفہ ہے دنیا میں۔ بھلے سے ہم جیسے کہ تیسے بھی ہیں، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اور بالخصوص حضور علیہ السلام کے توسل سے ہمیں معاف تو ضرور فرمائے گا، ہم اس نبی کی امت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ، اور نائب اور خلیفہ کون؟ انسانیت میں سے نائب اور خلیفہ بھیجا۔
کاش یہ انسان سمجھ جائے، کاش اس انسان کو پتہ چل جائے کہ اس رب نے کتنا کرم فرمایا ہمارے اوپر، کاش اس انسان کو پتہ چل جائے اور یہ سمجھ جائے کہ میں کیا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا حضرت آدم کی اولاد سے ہوں، جس کے بارے میں رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرا نائب اور کیا ہے، خلیفہ ہے، نائب اور خلیفہ ہے زمین کے اوپر یہ انسان۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرشتے بڑی طاقت رکھتے ہیں، یعنی ہم آنکھ بند کریں اور کھولنے سے پہلے جبریل امین سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ سکتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ اور جب طائف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر پتھر برسائے گئے تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا میرا رب فرماتا ہے اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اگر آپ چاہیں، آپ پسند فرمائیں تو میں اپنے پر کے ساتھ یہ طائف کی جو زمین ہے ان کے اوپر الٹی کر دوں، اتنی طاقت رکھتا ہے فرشتہ۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو راحم ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن حضور نے امت کو بتلانا تھا، ہمیں تو کوئی تھوڑا سا غصہ کر جائے، تھوڑی سی سخت بات کر جائے تو شاید ساری زندگی ہمارا دل اس کے لیے صاف نہیں ہوتا۔ حضور پہ پتھر برسائے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، آپ کے جسم مبارک سے وہ پاک خون مبارک نکلا، آپ کے جوتوں تک پہنچ گیا۔ لیکن رب کے رسول کے سامنے اختیار بھی ہے، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی زبان سے صرف کہہ دیں، ہم یہ زمین ان کے اوپر الٹی کر دیں گے، ان کو تہس نہس کر دیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل امین نہیں، میرے رب نے یہ پسند فرمایا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا انہی کی نسلوں میں سے شاید کوئی ایسا آ جائے جو یا رسول اللہ کہنے والا، کوئی تو ہوگا ان کی نسلوں میں سے جو مجھے ماننے والا ہوگا، لہٰذا ایسا نہیں کرنا۔ تو ذرا غور کرو کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ اختیار رکھتے ہوئے بھی رب کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ تو اشرف المخلوقات ہے، تیرا بڑا مقام ہے، اگر تیرے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے کسی جگہ تیرے ساتھ، تو سمجھتا ہے میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے، تجھے شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، رب راضی ہو جائے، جو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور انسانیت کو، اللہ رب العزت نے انسانیت میں سے پسند فرمایا۔ فرشتوں میں سے اتنی طاقت رکھتے ہیں فرشتے، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں میں سے اپنا نائب مقرر نہیں فرمایا، انسانوں میں سے اپنا نائب مقرر فرمایا۔ تو پھر فرمایا کہ یہ جو انسانیت ہے، ہم جتنے بھی انسان ہیں یہ اشرف المخلوقات، جتنی بھی مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے درجہ دیا، مقام دیا کہ اشرف المخلوقات۔ تو فرشتوں سے انسان کیا ہے؟ اشرف، افضل۔ فرشتوں میں سے کیا ہے انسان؟ افضل۔ انسانیت، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، باقی جتنی مخلوق ہیں۔ تو جب فرشتے پل جھپکتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے زمین تک آ سکتے ہیں، تو جب یہ بندہ بن جائے تو پھر یہ بھی کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ بن جائے، اگر یہ بندگی حاصل کر لے، اگر یہ مقام مل جائے اسے، تو پھر ایسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ مقام ملتا ہے عبادت سے، ریاضت سے، رب کو راضی کرنے سے، یہ سارا مقام کیا ہے؟ ملتا ہے۔ اگر انسان، اب دیکھیں نا، رمضان المبارک گزر گیا، یہ بہاروں والا مہینہ گزر گیا، اگر ہم رمضان المبارک میں جو تھوڑا سا توشہ جمع کیا تھا ہم نے وہی اگر سنبھال لیا تو یقین جانے ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ اس کو سنبھال لیا تو دل کی دنیا
بدل سکتی ہے، لیکن رمضان گیا ساری چیزیں چلی گئیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہی درجات ہیں رمضان المبارک میں۔ رمضان گزرتا ہے، لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، روحانیت آتی ہے۔ اگر اس کو سنبھال لیا، اسی طرح چلتے رہے تو وہ روحانیت بڑھتی جائے گی، لیکن سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تو پھر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہے بندہ خدا ذرا سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اصل میں مفسرین نے لکھا کہ جو اصل میں خلیفہ ہے رب کائنات کا زمین کے اوپر، اور جس کی خاطر ساری زمین سجائی گئی، وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد هو اللہ هو الذی فی السماء الہ، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد انی جاعل فی الارض خلیفہ، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے
तुझे हमद फला व रब्बुका, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फला व रब्बुका, है प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे तेरे रब होने की कसम है, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। सिर्फ 2-3 मिनट में, लेकिन मोहब्बत का इजहार करें। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद। उस रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है, फरिश्तों के सामने इरशाद फरमाया, फरिश्तों में ज़मीन पर अपना नायब मुकर्रर करने जा रहा हूँ, अपना खलीफा भेजने जा रहा हूँ। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, बड़े गुनाहगार सियाकार सी, लेकिन मेरे रब्बे कायनात ने ये एजाज इंसानियत को बख्शा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में से अपना नायब मुकर्रर फरमाया। मैं गुनाहगार बदकार सियाकार बेनमाजी बड़ा ऐब रखता हूँ, लेकिन मैं फख्र से कहता हूँ मेरा जद्द अमजद हज़रत आदम से लेकर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने अंबिया अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे हैं, मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया, बिलखुसूस मेरे नबी के बारे में फरमाया, मेरा नायब और मेरा खलीफा ज़मीन के ऊपर इंसानों में से होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों में से भी भेज सकता था, लेकिन ये एजाज इंसानियत को भेजा है। रब्बुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान के रब ने जितनी भी मखलूक पैदा फरमाई है, इंसान ये एजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे अता फरमाया है। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद या, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। वही रब है जिसने तुमको हमा करम बनाया, हमें पी के मांगने का तेरा रास्ता बताया, हमें पी के मांगने का तेरा तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद। तू ही हमारा मालिक है, खालिक है, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं, तेरे ऊपर ईमान है, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। मोहब्बत के साथ तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद। और ये किसने बताया है? सहाबा को किसने बताया है? अल्लाह एक है, सहाबा ने मान लिया ये रसूलुल्लाह की ज़बानी आया है। हमें किसने बताया है? मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से आया है। हम कुरान पर ईमान रखते हैं, अपने रब को एक मानते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। किसने सिखाया है? मेरे मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा ने सिखाया तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, खुदाया, खुदाया मेरे खुदा, खुदा तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद। एक दफा ज़ौक़ से सब पढ़ ले, तुझे हमद है। अभी नमाज के बाद अभी हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज में भी उसी की हम्द करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सारे के सारे पढ़ते हैं तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तो मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया इज़ क़ाला, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं अपना नायब मुकर्रर करने जा रहा हूँ ज़मीन के ऊपर। फ़ख्र कर इंसान कि इंसानियत में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नायब मुकर्रर फरमाया है। काश ये इंसान समझ जाए, अपनी हकीकत को समझ जाए, तो फिर ये इंसान क्या है, फ़रिश्तों से अफजल है। क्या है, फ़रिश्तों से अफजल है। लेकिन झूठ, चोरी, ग़ीबत, बुराई अगर सारी अपने अंदर रखेगा तो फिर रब्बे कायनात से इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करेगा तो नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना मकाम समझने की तौफ़ीक अता फरमाए।